اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں لیاقت علی میکن اور آپ دیکھ رہے ہیں باکسنگ لیاقت چینل کو۔ یوٹیوب پہ سرچ کریں باکسنگ لیاقت اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرا گلا تھوڑا خراب ہے تو اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ نگران سیٹ اپ پہ بات کرنی ہے۔ نگران سیٹ اپ کو لے کر جس طرح اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے پر وار کر رہی ہے، اور بات کرنی ہے پاکستان کے صنعت کاروں کی، پاکستان کے بزنس مینوں کی بات کرنی ہے۔ میں نے اعجاز گوہر صاحب کی کہ انہوں نے کیا کہا ہے، اور ان کی بات کرنے کے بعد کیا حکومت پر کچھ اثر ہوا ہے۔ بالکل اس کا اثر ہوا ہے۔ عبداللہ ذکی کیا کہہ رہا ہے، میں نے اس پہ بات کرنی ہے۔ لیکن افسوس یہاں پر صرف سیاست اور سیاست دیکھی جا رہی ہے۔ ہمارا صنعت کار، ہمارا جو تاجر ہے وہ پستا چلا جا رہا ہے۔ کسی بھی ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ اس کا بزنس مین ہوتا ہے، اس کا صنعت کار ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ریڑھ کی ہڈی بھی سیاستدان ہے اور ریڑھ کی ہڈی کو توڑنے والے بھی سیاستدان ہیں، اور جو کہ باعث افسوس ہے۔ ابھی ایک تازہ بیان آیا ہے کہ جناب ان تمام سیاستدانوں کا یوم نجات ہوگا اس ملک میں۔ جب اس طرح کے بیانات مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف آتے رہیں گے اور بالخصوص پاکستان کے بڑے لیڈروں کی طرف سے آتے رہیں گے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ملک کوئی بھی ترقی کر سکتا ہے؟ بالکل بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور ایک بڑی قابل عجیب سی بات ہے، قابل رحم بات ہے، میں اس سے اپنی بات کا سٹارٹ کروں گا۔ مجھے نہیں پتہ یہ ابھی توہین عدالت میں آئے گا، اگر توہین عدالت میں بھی آتا ہے تو میں اس کا جواب عدالت میں آ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ جسٹس اعجاز الحسن جو کہ اس وقت سپریم کورٹ کے بڑے ہی باعزت اور بڑے باوقار جسٹس ہیں، انہوں نے اپیل کی ہے کہ عمران خان صاحب کو کہ خوددارہ اپنے جو آپ کے اسپوک پرسن ہیں، آپ کے جو بڑے قابل، ان کے لیے وہ بڑے قابل احترام ہے فواد چودھری صاحب، عمران خان کے لیے وہ جو بیانات دے رہے ہیں اعلیٰ عدلیہ کے بارے میں، ان کو روکیں۔ کیا اب ہماری جو عدلیہ ہے وہ ریکویسٹ کرے گی کہ ہم آپ کو ریلیف دے رہے ہیں تو آپ ہمارا احترام کریں؟ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے یہ سن کر۔ میرے جج صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ فواد چودھری کو کٹہرے میں بلاتے اور اس سے پوچھتے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ اگر آپ اس کو ریلیف دے رہے ہیں تو آپ اس کو کیوں ریلیف دے رہے ہیں؟ یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ آپ قانون کے مطابق اور میرٹ کے مطابق فیصلے کریں، نہ کہ آپ ان کو ریلیف دیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ جو آپ نے بیان دیا ہے بالکل بھی قانون سے مطابقت نہیں رکھتا، اور یہ قانون سے بالکل بھی بالاتر ہے۔ نگران سیٹ اپ پہ آنے سے پہلے میں سب سے پہلے گزارش کرتا ہوں، دوبارہ میں گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو صنعت کار ہے، گوہر اعجاز صاحب نے چند دن پہلے ایک انٹرویو میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، وہ بالکل حق بجانب ہیں۔ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو ادارے چلاتے ہیں، جو ٹرسٹ چلاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ملک چلاتے ہیں، اور پوری دنیا میں اسی طرح کے جو بزنس مین ہوتا ہے، جو تاجر ہوتا ہے، وہی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، نہ کہ سیاستدان ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو سیاستدان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں اور میں سب سے معتبر ہوں اور میں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں۔ گوہر اعجاز اور اعجاز ذکی صاحب کی اگر باتوں پر ہم نے دھیان نہ دیا تو ملک ڈوبتا جائے گا۔ ملک میں اکانومی کی جو صورتحال ہے بالکل خطرناک حد تک نیچے جا چکی ہے۔ آج میں سن رہا تھا کہ ذکی صاحب فرما رہے تھے کہ جو پورٹ پر جہاز کھڑے ہیں اور جو بالکل باہر کے ممالک کے انہوں نے جو اپنا وہ چیزیں منگواتے ہیں، انہوں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو 1 سال کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر چیزیں خراب ہو رہی ہیں، ہم آپ کو کریڈٹ پر دیتے ہیں، آپ وہاں سے اپنے جو جہاز ہیں ان کو ریلیز کر لیں، آپ 1 سال کے اندر ہمیں پیسہ دے دیں۔ اگر اتنی بڑی آفر بیرون ممالک میں جو بیٹھا تاجر صنعت کار ہے وہ پاکستانی تاجروں اور صنعت کاروں کو آفر دے رہا ہے، تو میں حیران ہوں کہ حکومت اس میں تعاون کیوں نہیں کر رہی۔ اب تو صرف آپ کو ریلیز کرنا اور اپنی ڈیوٹی لینی ہے، اور وہ اربوں خربوں روپے کی جو ڈیوٹی ہے وہ پاکستانی تاجر آپ کو دے گا، لیکن پاکستانی تاجروں کو 1 روپیہ بھی ان لوگوں کو نہیں دینا پڑے گا جنہوں نے اپنا مال پاکستان میں بھیج رکھا ہے۔ تو خدارہ اس بات پہ دھیان دیں۔ اگر اس بات پر ہم نے دھیان نہ دیا تو وہ چیزیں بھی خراب ہو جائیں گی اور پاکستان کا وقار اور معیار بھی خراب ہو جائے گا۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں پیسے نہیں ہیں، پاکستانی تاجر کو بھی اس بات کا پتہ ہے، لیکن اسی بات کا احساس کرتے ہوئے ان کے جو پارٹنر بزنس مین ہیں جو دوسرے ممالک میں بیٹھے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی ان کو آفر دی ہے، اور 1 سال کا جو کریڈٹ ہے وہ بہت بڑا کریڈٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک بہت بڑا سہارا ملے گا اس سے۔ ہماری ادمیات، ہمارے کپڑے، ہماری جو بھی معاملات جو ان چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں ان میں استحکام آئے گا، اور ہمارا جو مزدور ہے وہ واپس اپنے کام پر چلا جائے گا۔ خدارہ صنعت کاروں کو، تاجروں کو ناراض نہ کریں۔ اگر وہ ناراض ہو گئے تو پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ پاکستان کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس وقت بہت زیادہ نیچے چلا گیا، 2000 انڈیکس کہتے ہیں کہ جناب وہ اس سے بھی زیادہ نیچے چلا گیا، جو کہ بڑا ہی پریشان اور حیران کن ہے۔
یہاں پر میں نے دیکھا وہ ہونا بھی چاہیے نا، ہو بھی رہا ہے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ ہمارے ملک کے سیاستدان ہیں۔ نگران سیٹ اپ کے لیے جو نام دیے گئے ہیں اپوزیشن اور حکومت کی طرف سے، بڑے مضحکہ خیز ہے۔ صرف ان میں ایک نام محسن نقوی ایک ایسا نام ہے، لیکن کیونکہ وہ بھی ایک چینل کے مالک ہیں تو وہ بھی تھوڑے سے متنازع ہو جاتے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ محسن نقوی آئندہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ متوقع طور پر بن جائیں گے۔ احسن چیمہ کا نام دینا میری سمجھ سے باہر ہے کہ مسلم لیگ نون نے آخر ایسا کیوں کیا؟ کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی میسج تھا کہ ہاں جو محسن احسن چیمہ صاحب ہیں ان کے بارے میں ایک بھی کیس جو تھا وہ عدالت میں سچ ثابت نہیں ہوا، انہیں بیجا اور بڑی زیادتی ان کے ساتھ کی گئی، اس معاملے پر تو میں ساتھ کھڑا ہوں۔ لیکن ایک بندے کا جب ایک امیج بن جاتا ہے، جب اس کے اوپر کوئی ایسے الزامات لگتے ہیں، تو جو مخالف جماعتیں ہوتی ہیں بالخصوص پاکستان تحریک انصاف، وہ انگلی اٹھائے گی اور وہ کہے گی کہ دیکھیں جناب، اس بندے کو کل ہم نے کٹہرے میں کھڑا کیا تھا، آج اس کو نگران وزیر اعلیٰ بنوا دیا گیا۔ تو محسن نقوی ایک بہترین نام ہے، لیکن وہ تھوڑے سے متنازع ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ یوم نجات کا فیصلہ خان صاحب آپ نہیں کریں گے، یوم نجات کا فیصلہ میرا اللہ کرے گا۔ ٹیرن وائٹ کیس کو لے کر میں حیران ہوں کہ جمائمہ خان نے بھی ایک ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ اگر ٹیرن وائٹ کی جو خالہ ہے اگر ان کو اس کی ذمہ داری دے دی جائے تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک بڑا چھوٹا اور سمپل سا میرا سوال ہے عمران خان سے کہ خان صاحب آپ پر اگر ٹیرن وائٹ کا جو کیس کیا گیا ہے، اس کا بڑا آسان سوال ہے کہ آپ ٹیرن وائٹ کو انگلینڈ سے پاکستان بلوائیں اور ایک ڈی این اے کروا کے پوری دنیا پر واضح کر دیں کہ ٹیرن وائٹ آپ کی بیٹی نہیں ہے۔ بڑا ہی آسان سا سلوشن ہے، لیکن عدالتوں میں لے جانے کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، نہ تو آپ جواب دے پا رہے ہیں، نہ ہی حکومت ابھی تک اس میں کوئی کامیابی حاصل کر پائی ہے۔ اگر آپ نے ڈی این اے نہ کروایا تو ٹیرن وائٹ کیس آپ کو نااہلی سے بالکل بھی نہیں بچا پائے گا، اور آپ کا جو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی واپس چلا جائے گا۔ اور یوم نجات کے حوالے سے کیا مریم نواز کی پاکستان واپسی میں کوئی پرابلم آ سکتی ہے؟ کیا مریم نواز پاکستان واپس آئیں گی یا نہیں؟ مریم نواز سنا ہے اسی مہینے 26 یا 25 جنوری کو پاکستان واپس آ رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز عمران خان کے ڈر سے پاکستان واپس نہیں آئیں گی، اور مریم نواز کو جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں مسلم لیگ نون میں، اس میں مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی بڑی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ مریم نواز کیونکہ عمر میں چھوٹی ہیں تو اس لیے ان کو یہ ذمہ داریاں نہ سونپی جائیں، جو ایک کابینہ بنائی جائے، ایک کمیٹی بنائی جائے سینئر ممبران میں، مریم نواز ان میں شامل ضرور ہو لیکن اس کی جو سربراہی ہے وہ مریم نواز کو نہ دی جائے، تو اس میں کوئی ایسی حیرت والی یا اس میں حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ مریم نواز ایک بہترین سیاستدان اور اس وقت پاکستان کی موسٹ پاپولر سیاستدانوں میں وہ شامل ہے، لیکن جب جماعت کے اندر سے آواز اٹھتی ہے تو ہمیں اس کے اوپر بھی دھیان دینا چاہیے کہ جماعت اگر آپ کی ٹوٹتی ہے، جماعت کے اندر کوئی اختلافات آتے ہیں تو پھر آپ صحیح طریقے سے معاملات کو مینیج نہیں کر پاتے، جیسے کہ پی ٹی آئی کے اندر ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ اختلافات کیے جا رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی حالت کراچی اور کشمیر کے انتخابات میں پاکستانی قوم نے دیکھ لی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو استعفے منظور کیے گئے 70 یہ بھی اسی کی کڑی ہے۔ حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بڑی تیزی سے نیچے آئی ہے، بالکل اس کی پاپولیرٹی تیزی سے نیچے آئی ہے، لیکن اتنی نیچے آئی ہے اس کا اندازہ تو آنے والے جنرل الیکشن میں ہی ہوگا۔ میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو شیئر ضرور کریں۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد، اور اعجاز الحسن صاحب آپ قابل احترام ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کو اس طرح کا کوئی بیان دینا چاہیے تھا۔ تو اگر یہ میں آپ سمجھتے ہیں یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی میں نے توہین عدالت کیا ہے تو اس کا جواب دینے کی میں صلاحیت رکھتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد۔ السلام علیکم۔